لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو سپریم کورٹ میں ٹیکنالوجی ہے. لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں ان کو 5 منٹ کے مارجن سے بلا لیں, وہ آتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. دوسرا میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غلط بیانی کر رہا ہے. ہم نے یہ پٹیشن 12 کو نہیں 6 کو فائل کی تھی اور 12 کو اس کی وہ اسٹے آیا تھا اور پھر لارجر بینچ کی طرف اس کو کر دیا گیا تھا. تیسرا میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا تھی کہ الیکشن کمیشن ایک لیٹر چھپا رہا ہے جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 19 اگست کو لکھا تھا کہ اگر آپ کو ریٹرننگ آفیسر چاہیے جوڈیشری سے تو آپ نیا شیڈول یا جو ڈیٹ ہے اور فریش اپلیکیشن لائیں تو ہم آپ کو جوڈیشری سے ROs پرووائڈ کر دیتے ہیں. تو پھر الیکشن کمیشن وہ لیٹر کیوں چھپا رہے ہیں؟ پھر الیکشن کمیشن جو 1988 سے ابھی تک اس ملک میں ایک پروسیس ہے کہ پاکستان میں الیکشن جوڈیشری کے تحت ہوتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کرانا چاہتا, اور پھر اب الیکشن کمیشن 1985 کی تاریخ کیوں دوبارہ سے دہرانا چاہ رہا ہے کہ جس میں بیوروکریسی کے ذریعے الیکشن کرائے گئے تھے اور جو رزلٹ اب آپ سب کو نہیں. تو یہ آج پی ٹی آئی کو نوٹسز نہیں ہوئے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو سنے بغیر فیصلہ ہوا؟ پی ٹی آئی کو سنے بغیر فیصلہ ہوا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے ابھی تک تو یہ باتیں چل رہی تھی. ہمیں تو صحافی حضرات جو اس ٹف ٹائم میں بھی اپنے فرنٹ فٹ پہ رول پلے کرے ان کے ذریعے پتہ چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی لائٹس کھل گئی ہیں, لائٹس بند ہو گئی ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر 5 منٹ میں ہوا کہ جی میں نے پوچھا کہ سول برانچ میں وہ پروسیس جو کاغذی کارروائی ہوتی وہ پوری ہوئی, وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی, بینچ بیٹھ گیا. لیکن ہیئرنگ کے دوران چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تھا کہ پی ٹی آئی سے کوئی ہے تو اس وقت آپ نہیں اٹھی تھی؟ تو میں تھی نہیں. اچھا, بعد میں آئی ہیں. جی آپ نے دیکھا نا, میں تو باغ کے جب میں پہنچی تو میری سانس چڑھی ہوئی تھی. میں بتانا چاہ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب ہمارے جو لائرز ہیں وہ لاہور میں ہیں, ٹیکنالوجی ہے, آپ 5 منٹ کا مارجن دیں وہ آ کے آپ کو بتا دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا بنیادی طور پر نقطہ یہ تھا کہ آپ ہمیں سن کر فیصلہ دیں. ہمیں سن کر, اور میں نے مجھے بھی پتا ہے میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن آرڈر لکھوانے کے بعد میں کیا بولتی. تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ چیف صاحب ہمیں بھی سن لیں کہ یہ بات بہت غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ الیکشن چاہیے. پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف نہ ایک دن آگے الیکشن لے کے جانا چاہتی نہ ایک دن پیچھے. وہ 8 فروری کو جو پتھر کی لکیر ہے وہی کرانا چاہتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو 1988 سے ابھی تک جوڈیشل نظام کے تحت ہو رہے تھے وہ ہونے چاہیے. اور میں ایک اور بات بتاتی ہوں, میں یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آئی تھی کہ اس ملک کے چیف جسٹس صاحب اپنے ماتحت عدلیہ پر اعتماد کرتے ہیں یا پاکستان کے اتنے امپورٹنٹ الیکشن اس بیوروکریسی کے حوالے کرتے ہیں جو کسی اور سے ڈکٹیشن لے رہی ہے, جو MPOs سیکشن 144 اور پتہ نہیں کیا کیا نکال رہی ہے, جو اپنے ACRs اچھا کرنے کے چکر میں صحیح اور غلط میں. اچھا, اب آرڈر تو معطل ہو گیا, اب کیا سپریم کورٹ میں آپ سمجھتی ہیں کہ عمیر نیازی کو اب سپریم کورٹ آنا چاہیے وہی اپنی درخواست لے کر؟ جی دیکھیں, اگر ہم اس طریقے سے جائیں گے تو پھر الیکشن کا پروسیس ڈیلے ہوگا اور جو کہا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن ڈیلے کرانا چاہ رہی, تبھی انٹرا کورٹ اپیل اور پتہ نہیں جو بھی پروسیس ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود جو یہ پروسیس ہے اپنی ماتحت عدلیہ پر اعتماد کریں, اپنی ماتحت عدلیہ پہ اعتبار کریں اور اس ملک کے جو سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے وہ عدلیہ کے حوالے کریں. ہم تو ان پہ اعتبار کر رہے ہیں, ان پہ اعتماد کریں, تبھی تو یہاں پہ آئے ہوئے کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں آپ پہ اعتبار ہے, آپ اپنی ماتحت عدلیہ سے کہیں کہ الیکشنز کرائیں. چلیں, تھینک یو مشرا, تھینک یو. ابھی آپ نے گفتگو سنی مشال یوسف زئی کی جو دوران سماعت جو ہے وہ پہنچی ہیں سپریم کورٹ میں اچانک سے, اور وہاں پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا, یہ کہا کہ ہمیں بھی سنا جائے. ہم نے یہ درخواست دائر کی تھی, ہمارے وکلا نے یہ درخواست دائر کی تھی, تو ہمیں بھی سنا جائے. لیکن اب جو ہے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہاں پہ؟ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ خان صاحب یہ یک طرفہ جو کارروائی ہے مائی لارڈ, اور جو ہمارے لائرز ہیں وہ لاہور میں سپریم کورٹ کی رجسٹری ہے, 5 منٹ کے وقفے پہ انہیں بلا لے, وہ آپ کو اپنا موقف دے دیتے ہیں. یا تو یک طرفہ کارروائی اور الیکشن کمیشن مس اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے. الزام تو پی ٹی آئی کے اوپر لگ رہا ہے, ایسے سارا پکچر ہوا کہ پی ٹی آئی الیکشن ڈیریل کرنا چاہ رہی ہے. کہ میں ان کو بتائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیوں پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ الیکشن تو بیرسٹر کیوں گئے پٹیشن لے کے, کیوں گئے ایسے موقع پہ؟ ان کو پتا بھی تھا کہ ایسا یہ کچھ ہو سکتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے 19 اگست کو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو لیٹر لکھا کہ آپ اپلیکیشن دے فریش اور ہم آپ کو جوڈیشری سے ROs پرووائڈ کر دیتے ہیں. جو الیکشن کمیشن ہے
وہ لیٹر چھپا کے بیٹھ گئی. ان کو تھا اور انہوں نے اپنی طرف سے جو اپنا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ جوڈیشری چونکہ ہمیں آروز نہیں دے رہی ہے, جوڈیشری نے انکار کر دیا ہے, تو ہم بیوروکریسی سے آروز لے رہے ہیں. صحیح ہے. اس وجہ سے ہم پٹیشن میں گئے کہ جی جوڈیشری تو دے رہی, یہ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں. انہوں نے اسٹے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری جو 1988 سے ایک پروسیس چل رہا ہے ہم وہی پروسیس اڈاپٹ کریں گے, اور آروز جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان کو لگائیں. اب یہاں پہ آنن فانن بینچ کیس لگا, بینچ لگے, آپ نے دیکھا جو ساری کارروائی ہوئی. صحیح ہے. تھینک یو. پھر بھی پی ٹی آئی کو مورت الزام ٹھہرایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی, دیکھیں پی ٹی آئی سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. پی ٹی آئی کو 18 مہینوں میں سب سے زیادہ الیکشنز چاہیے, اور ہم الیکشن نہ ایک دن آگے لے کے جانا چاہتے ہیں نہ ایک دن پیچھے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ 1988 سے 2023 تک جو جوڈیشل نظام اس ملک کا الیکشنز کروا رہا ہے, آپ اپنے ماتحت عدلیہ پر اعتماد کریں, آپ اپنی ماتحت عدلیہ پر اعتبار کریں. اور ہم تو چیف جسٹس صاحب پہ اعتبار کر رہے ہیں کہ آپ ہی کرا دیں الیکشن, لیکن وہ بیوروکریسی کیسے الیکشن کرائے گی جو اس ملک میں ایم پی اوز آرڈر نکال رہی ہے, اس ملک میں سیکشن 144 کے ہر دوسرے دن جو ہے نا نوٹیفیکیشن نکال رہی ہے. وہ تو اپنے اے سی آر کو اچھا کرنے کے چکر میں صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول گئے. بہت شکریہ.